مسیح کے زندہ نام میں آپ سب کو سلام۔ اور آج جو ہم کلام مقدس میں سیکھیں گے کیسے یہودا اسکریوتی شیطان کے ذریعے تباہ ہو گیا، یہ ہمارا ٹاپک ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کی جو آیت ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھا ہوا کلام مقدس، اس کا 13واں باب اس کی 27ویں آیت ہے، اور اس نوالہ کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں اور اس نوالہ کے بعد شیطان اس میں سما گیا، بائبل میں یہ سب سے دہشتناک آیات میں سے ایک ہے۔ شیطان بذات خود یہودا میں سما گیا، اور وہ شیطان کے ذریعے سے دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کی سوچ اور سمجھ بالکل ختم ہو گئی، معاف ہو گئی، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مکمل طور پر شیطان کے وہ قبضے میں تھا۔ لیکن اس سے پہلے نوالہ کے پہلے جو باقی عرصہ اس نے مسیح کے ساتھ گزارا، ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کے ذریعے سے اس نے کیسے اپنا وہ کام کرتا تھا خدا کے ساتھ، بلکہ 3 سال سے زیادہ عرصہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا۔ متی کی انجیل 10واں باب پہلی آیت فرماتی ہے کہ وہ جب خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ بیماروں کو اچھا کرو، شفا دو، اور بدروحوں پر، بیماریوں پر شفا دینے کا اختیار بخشا، تو یقیناً یہودا اسکریوتی نے بھی بہت سے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں شفا یاب کیا ہوگا، کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا تھا، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یسوع مسیح کے وہ اٹل ہیں، ٹل نہیں سکتے۔ کلام فرماتا ہے آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو یہودا اسکریوتی جو مسیح کے ساتھ رہا، مسیح نے آخر تک اس کو موقع دیا کہ وہ حقیقی توبہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح حالانکہ جانتے تھے کہ یہ تھیلی میں سے پیسے نکالتا ہے، اس کے اندر چور کا دل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے آخر تک موقع دیا، لیکن اس کے لالچ نے اس کو ڈبو دیا۔ یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایک چور کا دل تھا، وہ اس تھیلی میں سے چراتا جو اس کے پاس رہتی تھی۔ میتھیو ہینری تبصرہ کرتے ہوئے اس پر بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کو اپنے دل میں پیسے چھونے کی، ان کو بار بار گننے سے محبت تھی۔ تو جب اس حد تک انسان پیسوں کو پیار کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پیسے گنے، پیسوں کو چھونا، پیسوں کو ٹچ کرنا، یہ اس کی عادت تھی۔ جب تھیلی میں پیسے پڑتے تو وہ ان کو چھوتا، بار بار گنتا، اور اس سے اس کو سکون ملتا، اور اسی ویک پوائنٹ پر شیطان نے سٹرائک کیا۔ ہر ایک انسان کے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ کمزوریوں میں خداوند ہمیں طاقت دیتا ہے۔ لیکن جب ہم کمزوری کو سامنے نہیں لاتے بلکہ خدا کے پاس لاتے ہی نہیں ہیں، اور خدا کی باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور یہاں جو یہ بڑی دہشتناک آیت ہے کہ شیطان بذات خود اس میں سما گیا۔ اب وہ شیطان کے قبضے میں ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے چند روز ایک دعوت پر خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں جو شمعون نے کی، اس میں مریم جو لازر کی بہن تھی، وہ اس پر بڑا مہنگا تقریباً 300 دینار کا عطر اس کے پاؤں پر ڈالتی ہے، اس کے سر میں لگاتی ہے۔ تو اس وقت بھی یہودا اسکریوتی یہی کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں ضائع کیے؟ کیا یہ پیسے اس عطر کو بیچ کر ہم غریبوں میں تقسیم کر سکتے تھے؟ حالانکہ اس کو غریبوں کی کوئی ہمدردی نہیں، نہ وہ ان سے ہمدردی کرتا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بیچے اور اس میں سے کم از کم 50% وہ پیسے خود رکھے۔ لیکن جب اس کو یہ سب کچھ نہ ملا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 300 میں سے 150 دینار اس نے حاصل کرنے تھے، لیکن پھر اس نے آخر 30 دینار کے بدلے خداوند یسوع مسیح کو بیچ دیا۔ بے شک خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے، لیکن
افسوس اس پر جس شخص کے وسیلہ سے یہ ہوتا ہے. تو اگر یہ شخص پیدا ہی نہ ہوتا تو اس کے لیے یہ اچھا تھا. حقیقت میں یہ یہودا اسکریوتی جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اس نے ہمیشہ اپنے دل میں اس کے چور رہا. پولس رسول فرماتے ہیں ظاہر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، اور بعض لوگوں نے دولت کے لالچ میں آ کر اپنا ایمان کھو دیا اور طرح طرح کے غموں سے اپنے آپ کو چھلنی کر لیا. پہلا تیموتھیوس 6 باب 10 آیت. تو زر کی یہ بھی زر دوست تھا. اس نے جب اپنے اس دولت کے ساتھ جو تعلقات تھے، دوستی تھی، اس کو جب اس نے سامنے رکھا اور خدا یسوع مسیح کو بیچ دیا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی، بلکہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہودا اسکریوتی کی طرح بزنس کرتے ہیں، خدا کے پیسوں کو چوری کرتے ہیں، خدا کے پیسوں کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، خدا کے پیسوں خدا کو بلکہ بیچ دیتے ہیں. ایسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہودا اسکریوتی کی طرح ہیں، ہوتے اس کے شاگرد ہیں لیکن حقیقی شاگرد نہیں ہیں. خدا ان کا کلام فرماتا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی جستجو کرو تو یہ چیزیں بھی تمہیں عطا کر دی جائیں گی. متی کی انجیل 6 باب 33 آیت. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ یسوع کا بدنصیب چاہنے والا تھا. وہ 2 کشتیوں میں سوار تھا. اس کا ایک حصہ یسوع کو چاہتا تھا مگر دوسرا حصہ دولت کو چاہتا تھا، دنیا کو چاہتا تھا. تو اسی 2 دلے آدمی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. لیکن آج جو صرف اور بس صرف خداوند یسوع مسیح کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کو اول درجہ دیں، تو دولت وہ خود دے دیتا ہے، لیکن جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنی زندگی کا بھی نقصان اٹھاتے ہیں. یعقوب کا خط اس کا 1 باب 6 آیت فرماتی ہے ایک 2 دلا شخص اپنی تمام راہوں میں مستقل نہیں ہوتا. تو اس طرح جو انسان جو 2 دلا ہے وہ کبھی بھی مستقل نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس کا دل جو ہے دولت کی طرف مائل رہے گا. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں کہ یہودا اسکریوتی میں جو خرابی تھی، اس کا ذہن جو تھا وہ دولت کی طرف مائل تھا. اس کی جو لگن تھی وہ دولت کے لیے تھی. لیکن یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے باوجود وہ یسوع مسیح کی طرح نہ ہو سکا. باقی شاگردوں نے اپنا سب کچھ یسوع کے لیے قربان کیا، لیکن اس نے دولت کے لیے یسوع کو قربان کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کا پچھتاوا، وہ پچھتایا بھی تھا. جس طرح ہر آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، لیکن یہودا بھی پچھتایا. لیکن اس کا پچھتاوا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹا ہے. متی 27 باب 3 آیت میں جب وہ سردار کاہن کے محل میں یسوع کے پاس کھڑا تھا، لیکن وہ یسوع کی طرف نہ مڑا، نجات دہندہ خداوند کی طرف نہ مڑا. ہو سکتا ہے خداوند اس کو معاف کر دیتے. اس نے یسوع سے کوئی معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے وہ پیسوں کی تھیلی سردار کاہن کے پاس پھینک کر چلا گیا. پھر اس کے بعد یسوع مسیح کو گتسمنی سے پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ صلیب پر بھی سوائے یوحنا کے اور کوئی نہیں، حالانکہ یہ بھی جا سکتا تھا کیونکہ وہاں معافی عام ہوئی. خدا نے فرمایا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہودا اسکریوتی اس وقت بھی نہیں گیا، بلکہ اس کو شیطان نے جانے ہی نہ دیا، کیونکہ وہ شیطان کے قبضے میں چلا گیا تھا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پچھتاوا جھوٹا تھا. میرے عزیزو یاد رکھیں کہ یہ یہودا اسکریوتی کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ اس نے دولت کو پیار کیا، اور اس پیار کی وجہ سے اس کو ہم جب بھی پکارتے ہیں غدار یہودا کہتے ہیں. تو یہ جو دولت سے محبت کی، اس محبت نے اس کو خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے والا اور اس کے سارے صلیبی کام میں وہ شیطان کے ذریعے بہک گیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو بھیج دیا.
لیکن ایک بات جو قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو صلیبی کام تھا اس میں اکثر یہ ابہام پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر کہ یسوع مسیح کو شیطان نے صلیب پر چڑھایا. یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. خدا یسوع مسیح نے خود ہمارا کفارہ ادا کیا, اپنی رضا سے اس نے قربانی دی. شیطان میں اتنی پاور نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک نوالا اس کے منہ میں نہیں گیا اس وقت تک شیطان بے شک اس پر 13ویں باب کے شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان اس پر ہیوی ہو رہا تھا لیکن ہیوی ہوا نہیں. یہ 13واں باب اس کی دوسری آیت فرماتی ہے, اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تو اس نے دل میں ڈالا لیکن باعمل نہیں ہوا جب تک خداوند مسیح نے خود اجازت نہیں دی. تو یسوع مسیح نے رضاکارانہ طور پر اپنی جان دی تاکہ ہم سب اس میں نجات پا سکیں. اس نے وہ اپنی قربانی دی تاکہ ہم نجات پا سکیں. لیکن آج بھی بہت سے یسوع کے ساتھ رہنے والے بھی یہودا اسکریوتی کی طرح اس نجات سے غافل رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں محبت جو ہے مسیح کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ مسیح کو محبت کرتے ہیں اور صاف دولت کو بھی محبت کرتے ہیں. تو اس طرح دو دلا شخص, کلام فرماتا ہے کہ دو دلا شخص تھا وہ, کہ اس کا ایک حصہ مسیح کو چاہتا ہے اور دوسرا حصہ دولت کو چاہتا ہے, اس لیے وہ تباہ ہو گیا اور شیطان نے اس کو بھرپور استعمال کیا. لیکن میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے کہ وہ ہم سب کو معاف کرتا ہے. بے شک ہم گناہ گار ہیں, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے پاس جاتے ہیں صدقے دل کے ساتھ, تو صدقے دل کے ساتھ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تو ان کے کلام کے پڑھے جانے اس کی برکت نازل ہو. آمین.